السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج میں آپ کی خدمت میں دشمن کو تباہ و برباد کرنے کے لیے، ظالم کے ظلم کو ختم کرنے کے لیے، بلکہ یوں کہہ لیجئے کہ ظالم اور دشمن کے خاتمے کے لیے بہت ہی اچھی دعا، بہت ہی اچھا وظیفہ لے کر کے آیا ہوں، کیونکہ دوستو یہ قرآنی وظیفہ ہے۔ باضابطہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس دعا کا ذکر فرمایا ہے، اس وظیفے کا ذکر فرمایا ہے۔ پوری ویڈیو دیکھیے۔ اگر آپ واقعی میں مظلوم ہیں، ظلم کا شکار ہیں، پریشان حال ہیں اپنے دشمن سے، تو آپ کو ہماری یہ ویڈیو پوری دیکھنی چاہیے۔ انشاءاللہ العزیز آپ کو بہت ہی فائدہ دے گی ہماری یہ ویڈیو۔ دوستو، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آج قریب ہر انسان کا کوئی نہ کوئی ضرور دشمن ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ضرور ظالم ہوتا ہے۔ آپ کی کامیابی، آپ کی ترقی، آپ کے اولاد، آپ کی دولت کو دیکھ کر کے دشمن دشمنی کر رہا ہوتا ہے، ظالم آپ کے اوپر پر ظلم کرتا ہے، آپ کی زندگی کو اجیرن کر دیا ہے، زندگی کو جہنم بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے اور اس طرح آپ کو پریشان کیا جاتا ہے کہ آپ خودکشی کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور موت کی تمنا کرنے لگتے ہیں۔ جب اس طرح استھتی ہو جائے اور اس طرح کی حالت آپ کی آ جائے سامنے، تو آپ کو اس وظیفے کو ضرور اپنانا چاہیے، ضرور اس دعا کو آپ کو پڑھنا چاہیے۔ دوستو، اسکرین میں پہلے آپ اس کا حوالہ دیکھ لیجئے تاکہ آپ کو تشفی ہو اور آپ کو تسلی کے ساتھ آپ اس وظیفے کا استعمال کر سکیں۔ دوستو، حوالہ یہ ہے کہ پارہ نمبر 22 آیت نمبر 21۔ باضابطہ اس کو آپ اسکرین میں دیکھ لیجئے، ہندی میں بھی میں آپ کو دے رہا ہوں، اس کو لکھ لیجئے یا پھر اسکرین میں دیکھ کر کے ویڈیو کو پیچھے بھگا کر کے آپ اس کو یاد کر لیجئے اور اس وظیفے کو آپ ضرور اپنائیے۔ میں تو کہتا ہوں ضرور اپنائیے۔ اگر آپ واقعی میں مظلوم ہیں دوستو، انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ دے گا یہ وظیفہ۔ دوستو، سب سے پہلے آپ طریقہ سماعت کر لیں کہ آپ کو کس طرح سے پڑھنا ہے۔ اس کو سب سے پہلے 3 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، پھر 33 مرتبہ اس وظیفے کو اپنانا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ، واللہ غالب علی امرہ۔ بہت ہی چھوٹی سی دعا ہے، بہت ہی چھوٹا وظیفہ ہے، آپ ضرور اپنائیے اس کو، اور اس کو 33 مرتبہ یعنی 33 مرتبہ آپ اس وظیفے کو اپنائیے۔ اور اس کو اپنانے کے بعد، اس کو پڑھ لینے کے بعد، آپ دشمن کو ذہن میں رکھ کر کے، دشمن کا تصور کر کے ہوا میں اس طرح سے پھونک ماریں، اس طرح سے پھونک ماریں انشاءاللہ العزیز۔ اور رب کعبہ کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں دوستو، آپ کا دشمن تباہ و برباد ہوگا، کیونکہ اس کا معنی کیا ہے؟ واللہ غالب علی امرہ، اے اللہ تو ہی میرے دشمن کے مقابلے میں غالب ہے۔ اللہ تو ہر چیز پر غالب ہے۔ جب اس طرح سے مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ غیرت جوش میں آتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی مظلوم کی دعا کو قبول فرماتا ہے اور دشمن کو، ظالم کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ اور حدیث میں آپ نے یہ الفاظ سنا ہوگا کہ لیس بینہ و بین اللہ حجاب، یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ مظلوم اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا۔ مطلب یہ کہ جب مظلوم دعا کر رہا ہوتا ہے عاجزی اور انکساری میں، اور بہت زیادہ ہی خستہ حالت میں، اور بہت ظلم کا شکار جب ہو جاتا ہے، دعا کرنے لگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کیا کرتا ہے؟ کوئی پردہ حائل نہیں رہتا ہے، ڈائریکٹ یہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالی جو بھی دعا کرتا ہے مظلوم، اللہ اس کو قبول کرتا ہے۔ تو جب بھی مظلوم یہ اس وظیفے کو اپنائے گا اور اس دعا کو پڑھے گا، تو اللہ تبارک و تعالی ضرور دشمن کو، ظالم کو تباہ و برباد کر دے گا انشاءاللہ العزیز۔ یقین کامل کے ساتھ آپ پڑھیے، اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھ کر کے آپ پڑھیے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ ظلم سے محفوظ ہو جائیں گے، اور آپ کا دشمن آپ کے قدموں میں ہوگا انشاءاللہ العزیز۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے، پسند آئی ہے، تو آپ کو گزارش ہے کہ ہماری چینل یعنی جمال اسلامی گیان کو ضرور ہی سبسکرائب کر دیجئے، تاکہ اس طرح کی ویڈیوز میں آپ کی خدمت میں لاتا رہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔